السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی عبدالسلام قاسمی آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اردو گرامر اور قواعد کے متعلق ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے آپ اسم کی تعریف اور پریبھاشا، دوسری ویڈیو اسم کی ذیلی اقسام اور عناوین، اور تیسری ویڈیو ضمیر یعنی پروناؤن اور سرونام کے متعلق ضرور دیکھ چکے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ ان ویڈیوز کو نہیں دیکھ سکے ہیں تو ضرور ہمارے چینل علمی گلدستہ یوٹیوب پر جائیں اور ضرور دیکھیں۔ آج ہم اردو گرامر اور قواعد کے متعلق چوتھی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ فعل وہی ہے جس کو ہم کام بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا، پینا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، ہنسنا، رونا، یہ تمام کے تمام کام ہیں جن کو ہم کام کہتے ہیں۔ اسی کو اردو میں فعل، انگلش میں ورب اور ہندی میں کریا بولتے ہیں۔ آئیے ان کو کچھ مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان جملوں کو پڑھیے اور خط کشیدہ لفظوں پر غور کیجیے۔ خط کشیدہ کہتے ہیں کھینچی ہوئی لکیر کو۔ خط کے معنی لکیر اور کشیدہ کھینچا ہوا یا کھینچی ہوئی۔ ان جملوں کو پڑھیے اور خط کشیدہ یعنی کھینچی ہوئی لکیروں والے لفظوں پر غور کیجیے۔ طلباء کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے بہت اچھا مضمون لکھا۔ کل ہم پکنک پر جائیں گے۔ یہ الگ الگ فعل ہیں۔ یہ ایسے لفظ ہیں جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ یہ لفظ کھیلنا، کرنا، لکھنا اور جانا سے بنتے ہیں۔ اب اس کی روشنی میں فعل کی تعریف سمجھتے ہیں۔ وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ آپ نے سمجھ لیا کہ فعل کسے کہتے ہیں۔ فعل کی قسمیں۔ درج ذیل جملوں کی مدد سے فعل کی مختلف قسموں کو سمجھیے۔ آپ کے لطیفے نے سب کو ہنسا دیا۔ ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہا ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے گئے۔ اس میں فعل کیا کیا ہے؟ پہلے جملے میں ہنسا دیا، دوسرے جملے میں دیکھ رہا ہے، اور تیسرے جملے میں ہوں، خوش ہوں، اور چوتھے جملے میں بولتے چلے گئے۔ یہ چاروں فعل ہیں۔ آئیے ان کی تفصیل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ فعل کے بغیر کوئی جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ ان چاروں جملوں میں مختلف قسم کے فعل ہیں۔ پہلے جملے کا فعل ہے ہنسا دیا۔ یہ ایسا فعل ہے جس میں کام کا اثر صرف کام کرنے والے یعنی فاعل تک محدود ہے۔ کیسے محدود ہے؟ آپ کے جملے نے مجھے ہنسا دیا، تو ہنسنے والا کون ہے؟ میں ہوں ہنسنے والا۔ اسی پر جملہ مکمل ہو جاتا ہے، فاعل پر ہی، اس سے آگے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اسی لیے اس کو فعل لازم کہتے ہیں۔ تعریف دیکھتے ہیں فعل لازم۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے فعل لازم کہلاتا ہے، مطلب مفعول کی اس کو ضرورت نہ ہو۔ دوسرے جملے کا فعل ہے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسا فعل ہے جس کا اثر فاعل تک محدود نہیں بلکہ مفعول پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ تو فعل متعدی کی تعریف اب سمجھتے ہیں۔ وہ فعل جس کو اپنے مفہوم کے لیے، مطلب مفہوم جملہ پورا ہونے کے لیے، جملے کا پورا معنی اور مطلب صحیح بننے کے لیے، وہ فعل جس کو اپنے مفہوم کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے فعل متعدی کہلاتا ہے۔ تیسرے جملے کو دیکھتے ہیں۔ تیسرے جملے میں فعل کے طور پر بس ایک ہی لفظ ہے اور وہ ہے ہوں۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جہاں فعل اپنی مکمل شکل میں نہیں ہے، اسی کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ تعریف دیکھتے ہیں۔ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا فعل ناقص کہلاتا ہے، جیسا کہ ہوں۔ چوتھے جملے کو سمجھتے ہیں۔ چوتھے جملے میں فعل ہے چلے گئے۔ یہاں ایک ساتھ دو فعل استعمال ہو گئے ہیں، چلے اور ایک گئے، تو اس کو کیا کہیں گے؟
وہ فعل جو دو یا دو سے زیادہ افعال سے مل کر بنتا ہے اسے فعل مرکب کہتے ہیں۔ تو آپ نے سمجھ لیا فعل کی تعریف، فاعل، اسم مفعول، اور فعل کی کئی قسمیں، یعنی فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص اور فعل مرکب۔ اب آگے سمجھتے ہیں فاعل، اسم فاعل اور اسم مفعول کو۔ میں مختصر میں اس کی تعریف بتا دوں۔ اسم فاعل کسی کام کے کرنے والے کو اسم فاعل کہتے ہیں، اور جس پر کسی کام کا اثر ظاہر ہو اسی کو اسم مفعول کہتے ہیں، بالکل سادہ لفظوں میں۔ آئیے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ان جملوں کو پڑھیے۔ میں خط لکھ رہا ہوں، احمد کتاب پڑھ رہا ہے، حنا جھولا جھول رہی ہے۔ جملوں کے ان لفظوں پر غور کیجیے۔ پہلے جملے میں میں، دوسرے جملے میں احمد اور تیسرے جملے میں حنا۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں۔ تعریف دیکھیں، اب تعریف اس کی روشنی میں کیا ہوا۔ وہ لفظ جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے فاعل کہلاتا ہے، اسی کو اسم فاعل بھی کہتے ہیں۔ اوپر کی مثالوں میں، احمد اور حنا فاعل ہیں۔ اوپر کی مذکورہ تینوں مثالوں میں اب ان لفظوں پر غور کیجیے۔ اوپر کی مذکورہ تینوں مثالوں میں مذکورہ نیچے کی مثالیں بھی آئی ہیں، یعنی خط، کتاب اور جھولا۔ ان تینوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ خط، کتاب اور جھولا یہ وہ الفاظ ہیں جن پر فعل کے اثر کا پڑنا ظاہر ہوتا ہے۔ تعریف سمجھتے ہیں۔ وہ لفظ جس پر کسی فعل کا اثر پڑے اسم مفعول کہلاتا ہے۔ مفعول اور اسم مفعول ایک ہی ہے۔ اوپر کی مثالوں میں خط، کتاب، جھولا یہ سب کے سب مفعول ہیں۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ درزی نے کپڑے سی دیے، بڑھئی نے الماری بنائی، کسان نے کھیتی کی، شاعر نے غزل پڑھی۔ ان جملوں میں درزی، بڑھئی، کسان، شاعر ایسے الفاظ ہیں جو پیشے کی مناسبت سے کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں کیا آیا؟ پیشے کی مناسبت سے دیا گیا نام اسم فاعل کہلاتا ہے۔ ان جملوں کو بھی غور سے پڑھیں۔ مظلوم کی مدد کرو۔ معقول بات کی تعریف ہونی ہی چاہیے۔ معقول مطلب عقل میں آنے والی بات، سمجھ میں آنے والی بات کو معقول کہتے ہیں۔ خالق اپنی مخلوق کا ہر دم خیال رکھتا ہے۔ کسی آزمودہ کو بار بار آزمانا حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ دلی کے نہ تھے کوچے، اوراق مصور تھے۔ ان جملوں میں مظلوم، معقول، آزمودہ اور مصور ایسے الفاظ ہیں جو مفعول کی مناسبت سے مطلب مفعول واقع ہوئے ہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں ان کو مزید مثالوں سے، اسم فاعل اور اسم مفعول کو۔ وہ اسم جو فعل کی مفعولی حالت کے نام کو ظاہر کرے اسم مفعول کہلاتا ہے۔ نیچے کی مثالوں میں اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ درج ذیل مثالوں سے اسم فاعل اور اسم مفعول کو مزید سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ نقل، ناقل اور منقول۔ نقل فعل ہے، ناقل اس کا اسم فاعل ہے اور منقول مفعول ہے۔ سجدہ فعل ہے، ساجد فاعل ہے اور مسجود اسم مفعول ہے۔ عبد فعل ہے، عابد اسم فاعل ہے اور معبود اسم مفعول ہے۔ اسی طرح حب فعل ہے، محبت اور محب محبت کرنے والا اسم فاعل ہے اور محبوب جس سے محبت کی جائے اسم مفعول ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم نے سمجھا فعل کی تعریف، جس کو ہم انگلش میں ورب اور ہندی میں کریا بولتے ہیں۔ اسی طرح فعل کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص اور فعل مرکب۔ اسی طرح اسم فاعل، اسم مفعول اور ان تمام قسموں کو الحمدللہ ہم نے خوب اچھی طرح سمجھا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔